السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نصیر خان یوسفزئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں چھتر پلین کے نظارے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور غریب عوام کا برا حال۔ میرے کپتان، آپ نے تو بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ جب مہنگائی ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حکمران کرپٹ ہیں۔ میرے کپتان، آپ نے تو کہا تھا کہ جب پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہو جائے تو یہ سمجھ لینا کہ آپ کے جو حکمران ہیں وہ نااہل ہیں۔ میرے کپتان، دعوے تو بڑے بڑے، سب بات تو بڑے بڑے۔ یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، اس کے ذمہ دار کون؟ آیا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یا یہ مصنوعی مہنگائی عوام پہ مسلط کر دی گئی ہے؟ میرے ساتھ یہاں پہ عام عوام موجود ہے، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مہنگائی کا اتنا بڑا طوفان اور ان کی زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ مہنگائی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عمران خان صاحب نے جو دعوے کیے تھے وہ تو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کیے تھے، اور عوام نے ان کو ایک موقع دیا ہے، اور آئندہ اگر انشاءاللہ زندگی رہی تو عمران خان کا نام بھی پاکستان میں نہیں ہوگا، کیونکہ اتنی مہنگائی جو گزشتہ 20 سالوں میں نہیں ہوئی، آج وہ عوام جو ہے 2 وقت کے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ بازار میں دیکھیں ہر جگہ مہنگائی ہے، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، ڈالڈا مہنگا۔ ڈالڈے کی آپ نے بات کی تو ہم 2-3 دکانوں پہ ویسے چیکر ہم نے لگائے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ تینوں دکاندار جو تھے وہ مختلف ریٹ پہ ڈالڈا یا آئل بیچ رہے تھے۔ ایک 210، ایک 200، ایک 180۔ یہ حکومت کی یہ تو مجھے تو یہ لگتا ہے یہ تو مصنوعی مہنگائی ہے۔ بھائی جان، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پرائس کنٹرول کا سسٹم نہیں ہے۔ اس وقت گورنمنٹ پاکستان میں برائے نام ہے، لیکن عوام تک گورنمنٹ کا کوئی اثر و وسوخ نہیں ہے۔ ہر دکاندار کی اپنی مرضی ہے، ہر دکاندار اپنے من مانے ریٹ پہ بیچ رہا ہے، پیچھے سے کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے۔ جو بھی جرمانہ کرنے کے لیے آتے ہیں، پن لکھ لیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں بھائی 3000 روپے جرمانہ، 4000 روپے جرمانہ۔ بھائی پاکستان میں جو ہے نا اس وقت عمران خان کی حکومت جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے۔ آئندہ اگر زندگی رہی تو ہمیں وہی چور پرانا چاہیے، نواز شریف، ہمیں وہی چور پرانا چاہیے نواز شریف کی شکل میں۔ لیکن مہنگائی کے بارے میں آپ کو بتانا چلوں کہ میں نے بذات خود 3 دکانوں کا وزٹ کیا، وہاں پہ ڈالڈے کی میں نے ریٹ پوچھے تو ایک 180، ایک 200، ایک 210۔ تو یہ تو پرائس کنٹرول آفیسر جو ہے ACDC کا کام ہے کہ وہ پرائس پہ یہاں پہ کنٹرول رکھے۔ کچھ اور لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ مہنگائی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا نام؟ سعید خان۔ سعید خان، مہنگائی ہے یا نہیں؟ جی مہنگائی تو بالکل ہے، مہنگائی ہوئی ہے، لیکن میرے خیال سے یہاں پہ حد سے زیادہ مصنوعی مہنگائی ہے، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ میں نے کسی دکاندار سے پوچھا، کوئی ایک ریٹ بتا رہے، کوئی دوسرا ریٹ بتا رہے۔ تو اسی طرح اس بازار میں جب مجھے اسٹیٹ آتا ہے تو دکاندار ہمارے تاجر برادر جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں، دکانیں بند کر دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ چور نہیں ہے تو یہ دکانیں کیوں بند کرتے ہیں؟ آخر کیوں بھاگتے ہیں؟ پھر سامنا کریں، یہ لوگ بھاگتے ہیں۔ اس لیے حد سے زیادہ مہنگائی جو مصنوعی مہنگائی ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی مہنگائی کی ہے، لیکن زیادہ مہنگائی مصنوعی مہنگائی ہے۔ زیادہ مہنگائی مصنوعی میں ووٹ کس کو دیا تھا؟ عمران خان صاحب کو۔ تو دعوے تو بڑے بڑے کیے جاتے تھے کہ آپ سمجھ لینا کہ پرائس جب کسی چیز کی بڑھ جائے تو سمجھ لینا حکمران نااہل ہے۔ عمران خان کی وہی ایک مثال کہ میرا کتا ٹومی، تیرا کتا کتا، یہ تو وہی والی بات ہوئی۔ جی میں نے تو پہلے کہا کہ مہنگائی ہوئی ہے، لیکن مہنگائی مصنوعی مہنگائی ہے۔ یہاں پہ دکانداروں نے اپنے منمانے ریٹ لگائے ہوئے ہیں، کوئی ایک ریٹ۔ ابھی ہم نے معلومات کیا 2-3 دکانداروں سے، 1-2 دکانیں بالکل قریب ایک ساتھ دکان تھے، تو ایک 180 ریٹ بتا رہے، دوسرا 210 بتا رہے۔ ابھی آپ مجھے بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور عوام اپنے آپ کے ساتھ زیادتی خود کر رہی ہے، کیونکہ سنت کا طریقہ ہے کہ 2-3 جگہ سے ریٹ پوچھنا چاہیے، اس کے بعد خریداری کرنی چاہیے۔ تو میرے خیال سے زیادہ مہنگائی جو ہے وہ مصنوعی مہنگائی ہے۔ آپ نے بات کی کہ یہ جو مہنگائی ہے مصنوعی مہنگائی ہے، آپ کے ادارے میں جو بڑے بڑے لوگ ACDC پرائس کنٹرول آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ تو 3-4 دن پہلے، شاید 1 ہفتہ پہلے مجسٹریٹ یہاں پہ آیا ہوا تھا، تو میرے خیال سے تقریباً 60% جو ہمارے دکاندار تاجر برادر تھے، دکاندار تھے، یہ لوگ بھاگ گئے تھے۔ تو عام عوام کو بھی اس سے مطلب سب کو پتہ چل گیا کہ یہ جو دکاندار بھاگ گئے، مہنگا بیچ رہا ہے یا غلط چیز بیچ رہا ہے، تو اسے خریداری نہیں کرنی چاہیے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا ایک جذباتی PTI کا کارکن اپنی حکومت پہ تنقید بھی کر رہا ہے، اپنی حکومت کی اصلاح بھی کر رہا ہے کہ جو پرائس کنٹرول آفیسر ہے ان کو آنا چاہیے اور ہفتے میں 2 ہفتے میں یہاں پہ پرائس کی جو قیمتیں اس کو دیکھنی چاہیے۔ لیکن عمران خان کی وہی ایک مثال کہ تیرا کتا میرا کتا ٹومی اور تیرا کتا کتا، وہی ایک مثال ہے۔ لیکن اور لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اور لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی آپ کا نام؟ جی اورنگزیب صاحب، مجھے یہ بتائیں مہنگائی ہے یا نہیں؟ مہنگائی تو بہت ہے سر۔
بہت ہے. تو ذمہ دار کون ہے, حکومت یا ہمارے جو تاجر برادری کے جو لوگ ہیں وہ؟ پہلے تو حکومت ہی اس کی ذمہ دار ہے نا, کہ اس کا چیک اینڈ بیلنس ہی ایسا نہیں ہے کہ اس پہ پورا اترے, اور مہنگائی بھی اتنی بہت ہے کہ اس میں تاجر کی کیا قصور ہے. کون سی چیزیں آپ کے خیال میں مہنگی ہوئی ہیں؟ یار تمام ضروری اشیاء تمام مہنگی ہو چکی ہیں, اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جو سستی ہوئی ہو. یہ تبلیغی سرکار میں تقریباً 14 مہینے میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جو سستی ہوئی ہو. تمام چیزیں اور ضروریات کی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں, اشیاء ضروریات. جی ناظرین, میں یہاں پہ ایک ٹھیلے والے کے پاس موجود ہوں, آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مہنگائی ہے یا نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ مہنگائی ہے یا نہیں. جی بھائی جان, مہنگائی اتنا مہنگا ہوا نا, 10 دن ہو گیا ہم لوگوں نے فروٹ لایا, ابھی تک فروٹ ہی نہیں بک رہا ہے. بہت زیادہ مہنگائی ہے. اتنا ایک مہنگائی نواز شریف کو حکومت میں نہیں تھا جتنا مہنگائی عمران خان کی حکومت پہ آیا ہوا ہے. آپ فروٹ لے کے آتے ہیں تو آپ بیچنے کے لے کے آتے ہیں نا, آپ بیچتے ہیں, آپ کے پرائس زیادہ ہوں گے تبھی لوگ نہیں لے رہے نا. نہیں لے رہے بھائی, سستا بھی دے رہے پھر بھی لوگ نہیں لے رہے. 10 دنوں سے لایا ہم لوگوں نے یہ مال, بہت زیادہ مہنگائی ہوا ہے. جی ناظرین, زیادہ مہنگائی ہے اور فروٹ جو لے کے آتے ہیں 10 دن پڑا رہتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. لیکن مہنگائی کی وجہ سے غریب عوام کی پہنچ سے فروٹ خریدنا مشکل ہو گیا ہے. اور لوگ اسی بات کرتے ہیں کہ وہ مہنگائی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی ناظرین, میرے ساتھ یہاں پہ کچھ عام عوام پاکستانی موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا یہ جو مہنگائی ہے حکومت کی جانب سے کی گئی ہے یا یہ مہنگائی مصنوعی مہنگائی. جی آپ کا نام؟ میرا نام ایاز خان. ایاز خان صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ مہنگائی ہے یا نہیں. مہنگائی حکومت کی طرف سے تو نہیں ہے, مصنوعی مہنگائی ہے. ادھر جو ایک دکاندار کا ایک ریٹ ہوتا ہے, دوسرے دکاندار کے پاس دوسرا ریٹ ہوتا ہے. کوئی چیک اپ کرنے والا نہیں ہے, جس کا مرضی ہے اسی طرح جو 120 میں بھی بیچتا ہے, کوئی 200 میں بیچتا ہے, کوئی 150 میں بیچتا ہے. یہی حال ہے. اور بھائی اس طرح کرو, یہ بازار میں جو ہے نا چیک اپ والا ہو یا کوئی ریٹ لیس ہو حکومت کی طرف سے, ہمیں پتہ چلے گا بھائی یہ چیز کا یہ ریٹ ہے, اس چیز کا یہ ریٹ ہے. ادھر کچھ نہیں ہے بھائی. آپ کے خیال میں حکومت کی جانب سے مہنگائی نہیں کی گئی بلکہ عام عوام نے مہنگائی خود اپنے اوپر مسلط کی ہے. حکومت کی طرف سے بھی مہنگائی ہوئی ہے لیکن اتنا نہیں ہوئی جتنا عوام نے بنائی ہے. تو آپ نے بات کی کہ پرائس کنٹرول آفیسر یہاں پہ نہیں آتے, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اے سی آئی ہوئے یہاں پہ دکانداروں پہ چیک بیلنس اس نے کیا ہو؟ اے سی تو اس طرح 2-3 مہینے کے بعد یا مہینے کے بعد چکر لگ لیتا ہے. اے سی کا کام ہوتا ہے 4-5 دن کے بعد آنا چیک کرنا. ہاں, اے سی تو ابھی تک تقریباً 2 مہینہ ہو گیا کہ 1.5 مہینہ ہو گیا, اے سی نہیں آیا. جی ناظرین, یہ جو تھے ان کا خیال تھا کہ مہنگائی ہوئی ہے لیکن اتنی زیادہ مہنگائی نہیں ہوئی. وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ حکومت کو ٹائم دے, مہنگائی ختم ہو جائے گی, اچھا وقت پاکستان پہ آئے گا. کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیٹیوں کا کام ہے یہ تو اسی طرح پڑا ہوا ہے جس طرح پہلے تھا اسی طرح. ان کا لسٹ ہے, اوپر ریٹ لگا ہوا ہے, تو ہم کسی کے اوپر مہنگا نہیں بیچ سکتے. میرے بیٹیوں کی دکان ہے 2018 کا 2017 کا ریٹ ہے, لیکن ہمارے یہاں آٹے چینی کا یوں آسمان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. جی ناظرین, میرے ساتھ یہاں پہ کچھ عام پاکستانی موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مہنگائی ہے یا نہیں. جی آپ کا نام؟ ضیاء اللہ. ضیاء اللہ صاحب, مہنگائی ہے یا نہیں؟ لوگ تو کہتے ہیں بڑی مہنگائی کر دی ہے حکومت نے, ابھی جو ضروریاتی زندگی کی چیزیں ہیں وہ خریدنا مشکل ہو گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہنگائی کے بارے میں تو آپ کو لوگوں کو میں بتا رہا ہوں کہ مہنگائی جو کر رہے ہیں یہ حکومت نہیں کر رہے. مہنگائی دراصل میں یہ عام تاجر جو ہے وہ مہنگائی کر رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت جو بڑے تاجر ہیں وہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کا تاجر ہے. انہوں نے عمران خان کی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے مہنگائی کیا ہوا ہے. ہمارا حکومت سے بھی ہمارا یہ ریکویسٹ ہے کہ حکومت کے پاس پاور بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن حکومت اپنا پاور استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ آ کے یہاں پر جتنے دکاندار بھی ہیں, چھترپیر میں نہیں ہر جگہ میں جتنے دکاندار ہیں انہیں تو زیادہ تر دکانداروں نے جو ہے مال زیادہ جمع کیا ہوا ہے, گوداموں میں رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ سے مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے ذخیرہ اندوزی کیا ہوا ہے. اس ذخیرہ اندوزی ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, ان کو پکڑ لے تاکہ آگے جو جتنا بھی ہمارا کام ہے وہ آسانی سے ہو جائے. ذخیرہ اندوزوں کی بات کی, ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن عام عوام لے گی یا آپ کی حکومت لے گی؟ یہ ہمارا حکومت لے گی. تو حکومت کی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی کمزوری ہے. حکومت کے پاس پاور بھی ہے, سب کچھ موجود ہے, لیکن حکومت اپنا پاور استعمال کرے تاکہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مہنگائی ختم ہوتے ہے کہ نہیں ہوتا. ہمارے اس چھترپین بازار میں آپ جا کے دیکھ لو, ایک دکاندار کے پاس ایک ریٹ ہوتا ہے, دوسرے دکاندار کے پاس دوسرا ریٹ ہوتا ہے. تو ہر ایک دکاندار کو چیک کر لے اور خود بخود آپ کو مہنگائی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. جی ناظرین, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے اور ہر دکاندار کو حکومتی ریٹ لیس کی بنیاد پر چیزیں دینی چاہیے اور عوام کو ریلیف دینا چاہیے. کچھ اور لوگوں سے بھی بات کریں گے, وہ مہنگائی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی آپ کا نام؟ نیاز علی شاہ. نیاز علی شاہ صاحب, مہنگائی ہے یا نہیں؟ عوام تو بڑے گلے شکوے کر رہے ہیں کہ حکومت نے مہنگائی کر دی ہے. ہاں, یوٹیلیٹی اسٹور کو 6 ارب روپے دیے ہیں نا. کل میں نے خود وہاں سے راشن خریدا ہے, تو وہاں تو
काफ़ी सस्ती मिलती है हर चीज़। आवाम को पता नहीं है ना, इस वजह से। आवाम को पता नहीं है। इससे पहले आप मुख्तलिफ दुकानों से आपने खरीदारी की होगी, कल आप यूटिलिटी स्टोर पे भी गए, तो क्या चीज़ आपने मुख्तलिफ पाई? रेट एक जैसे हैं या मुख्तलिफ? बहुत फ़र्क आ गया है। तकरीबन 10,000 का आप अगर राशन लें तो तकरीबन 2,000 रुपये आपको बचते हैं बाजार के लिहाज से। तो हुकूमत चेक एंड बैलेंस का लोग बड़े गिले शिकवे कर रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्या कहते हैं आप? चेक एंड बैलेंस तो वाकई ये जो फैक्ट्री वाले हैं या दूसरे लोग हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि वो माफिया एक लगा हुआ है हुकूमत के खिलाफ। बाकी तो ठीक है सब। जी नाज़रीन, माफिया लगा हुआ है, माफिया को कंट्रोल करना हुकूमत का काम है, ना कि गरीब आवाम का। कुछ और लोगों से महंगाई के हवाले से बात करेंगे, वो क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ छत्र प्लेन बाजार के सदर मलंगजादा मलंग साहब मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई है या नहीं। पहले तो ये बताएं कि महंगाई है या नहीं। जी बहुत महंगाई है और हुकूमत को चाहिए कि ये महंगाई ख़त्म करे। हुकूमत को चाहिए महंगाई खत्म करे। मैंने बजाते खुद हम 2-3 दुकानों पे गए, वहाँ पे हमने रेटिंग लिस्ट लिया है, तो वहाँ पे जो बाजार के जो ताजर थे, एक 180 रुपए में आयल दे रहा है, एक 200 में, एक 210 में। ये तजाद क्यों? वो क्वालिटी की फर्क होता है ना। ये सब्जी का बता रहे हैं आप? आयल का बता रहा हूँ। हाँ जी, वो क्वालिटी का फर्क होता है ना। चेक एंड बैलेंस के भी लोग बड़े गिले शिकवे कर रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस वाला यहाँ पे कोई नहीं आता, तभी ये मसनूई महंगाई है, ना कि हुकूमत की जानी से महंगाई है, लेकिन मसनूई महंगाई ज्यादा है। नहीं, 2 हफ्ते पहले असिस्टेंट कमिश्नर आई थी राबिया यहाँ पे, तो पूरा बाजार को उसने अपने बंदों से चेक किया है, तो बिल्कुल ठीक ठाक है मामला, इस तरह कोई बात नहीं है। और महंगाई नीचे से है, इस तरह नहीं है। महंगाई हुकूमत ने की है, ना कि ताजरों ने। हुकूमत ने की है भाई। ये लोग जो चीख रहे हैं, तुम खुद मीडिया वाले हो, ये क्या कह रहे हैं लोग? महंगाई नीचे से महंगाई है, दुकानदारों का इसमें कोई कसूर नहीं है। जी नाज़रीन, कुछ और आम पाकिस्तानी भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कहते हैं। वोट किसको दिया था? पीटीआई को। फिर देने का ख्याल है या नहीं? नहीं, आइंदा नहीं ख्याल। क्यों? जैसे हालात गुजर रहे तो मुश्किल है कि आइंदा वोट दे दे पीटीआई को। महंगाई की बात करते हैं कि आम पाकिस्तानी जो कहते हैं कि खरीदो फरोख्त जो चीजें हैं, जो आम आदमी की जो चीजें हैं, जैसे फ्रूट हो गया या और कोई चीज हो गई, बस से बाहर है। बाहर तो पूरे मुल्क में, सिर्फ छत्र प्लेन में नहीं है। हाँ, ये पूरे मुल्क में है, महंगाई पूरे मुल्क में है। सदर साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप सदर भी हैं, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी बनती है। अब बाजार चेक करते हैं, दुकानदारों को रेटिंग लिस्ट जो हुकूमत की जानिब से जो प्रोवाइड की जाती है, जो दी जाती है, आप लिस्ट वगैरह को चेक करते हैं या नहीं? हम हफ्ते में एक दफा चक्कर लगाते हैं और बिल्कुल मामला ठीक जा रहा है। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि पेट्रोल किस हद तक पहुंचा है, डॉलर किस हद तक पहुंचा है, तो ये महंगाई उसी से होती है ना, और तो महंगाई नहीं होती। पहले भी हुकूमतें आई ना, तो महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई बहुत ज्यादा है। जी, ये तो थे कुछ आम पाकिस्तानी और छतर बाजार के सदर। कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ यहाँ पे कुछ और पाकिस्तानी मेजून से बात करते हैं। जी, महंगाई है या नहीं? महंगाई ना, क्यों नहीं, सब कुछ महंगा हो गया जी। कब से महंगा हुआ है? जब से ये हुकूमत आई है या पहले हुकूमतों के दौर में भी महंगाई थी? ये 2-3 महीने हो गए महंगाई शुरू है ना जी। 2-3 महीने हो गए महंगाई शुरू हो गई है। आम पाकिस्तानी बड़े गिले शिकवे कर रहे हैं कि बस हुकूमत ने तो हम पे महंगाई का बोझ ला दिया है, अभी जीना मुश्किल है। वाकई जीना मुश्किल हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, डांडा महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया ना जी। सब कुछ महंगा हो गया है। ये मेरे कप्तान देखें, ये जो आम पाकिस्तानी है, ये एक पाकिस्तानी की आवाज नहीं, ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों की आवाज है। महंगाई पे इमरान खान को कंट्रोल करना होगा। ऐसा ना हो कि इमरान खान अगली बार 5 साल के दौरान एक सीट भी ना ले से। कुछ और लोगों से बात करते हैं महंगाई के हवाले से, वो लोग क्या करते हैं। जी, आप? मिनहाजुद्दीन जहांगीरी। मिनहाजुद्दीन जहांगीरी साहब, महंगाई है या नहीं? जो तो वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त शदीद महंगाई की लहर जो है वो जारी है। किसी एक मकाम का तो नहीं कह सकते, लेकिन ये सुनामी जो है ये पूरे पाकिस्तान में आए हुए है। तो सुनामी का ख्याल था कि एक सुनामी आ गई, सब कुछ हर चीज को बहा के ले जाएगी, अफराद जो होंगे जेलों में होंगे। 3 महीनों का इमरान खान ने टाइम दिया था, फिर 13 महीने 14 महीने हो गए, हालात कुछ सुधर नहीं रहे। जनाब, सुनामी आई थी, लेकिन सिर्फ इमरान खान साहब ने यह कहा था कि मैं पूरे पाकिस्तान से यानी कि गरीबों को ये महंगाई खत्म करूंगा, और अल्लाह ताला ने इमरान खान को एक फरिश्ता बनाकर भेजा है, लेकिन मौत का, वो भी सिर्फ गरीब के लिए। तो जी, हमारे यही जो आपके सामने नजर आ रहा है, पूरे पाकिस्तान में शदीद महंगाई की लहर जो है वो जारी है। जी नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आम पाकिस्तानी का महंगाई के बारे में क्या ख्याल है। जी, आपका नाम? जाहिदुर रहमान। जाहिदुर रहमान साहब, महंगाई है या नहीं? लोग तो बड़े गिले शिकवे कर रहे हैं कि हुकूमत ने बड़ी महंगाई की हुई है। महंगाई तो है, ये तो हम भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह
अल्लाह से उम्मीद है कि बहुत जल्द हालात ठीक हो जाएंगे। जल्द हालात ठीक हो जाएंगे। 3 महीनों का टाइम दिया था, फिर ये मेरे ख्याल में 14-15 महीने हो गए। कह रहा हूँ अगर 10 साल में भी ये कंट्रोल कर ले, ये आगे जो चोरों ने इन मुल्क का बेड़ा गर्क किया ना, तो 10 साल में भी कम है। ये मुल्क का सत्यानाश किया हुए लोगों ने। हुकूमत को वक्त देना चाहिए। इसको तकरीबन ताहयात इसको वज़ीर आज़म लेना चाहिए इमरान खान को। ये तो पाकिस्तानी अवाम पे डिपेंडेबल है कि वो इमरान खान को ताहयात वज़ीर आज़म बनाती है या नहीं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, वो महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं। आपका नाम? आबिद खान। आबिद खान साहब, मुझे ये बताएं कि महंगाई है या नहीं? सर जी, महंगाई तो है। महंगाई असल में जिन लोगों ने जिस तब्दीली के लिए वोट दिया था वो तब्दीली नहीं आई, और लिहाजा एक नातजुर्बाकार हुकूमत की वजह से ये मुसल्लत हुआ है हुकूमत पे, और हुकूमत की ये नाकामी है जिन्होंने ये महंगाई को कंट्रोल नहीं किया, और आवाम बिल्कुल बुरी तरह से पिस चुकी है इस महंगाई में। लिहाजा हम हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जिस तरह यूटिलिटी स्टोर पे आपने सब्सिडी दी है, इस तरह आम मार्केट में भी आवाम को ये रिलीफ मिलना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चलूँगा, मैं 2-3 दुकानों पे बजाते खुद चेकिंग करने के लिए गया था। अपने आप को एक मीडिया पर्सन शो नहीं किया था। मैं वहाँ पे गया तो मैंने वहाँ पे रेटिंग लिस्ट देखी। आयल एक दुकानदार 210 में दे रहा है, एक बोल रहा है कि ये पुरानी कीमत 109 है, दूसरा कह रहा है कि 200 नई कीमत आ गई। तो ये आप लोगों के रेटिंग लिस्ट में भी तो तजाद आ रहा है। जो हमारी ताजिर बरादरी है वो भी चीज़ें मुख्तलिफ रेट पे दे रहे हैं ना। बात असल में रेटिंग लिस्ट की ये है कि हमें रोजाना की बुनियाद पे रेटिंग लिस्ट नहीं मिलती। रोजाना की जिस तरह सब्जी वालों के रेट होते हैं रोजाना की बुनियाद पे, इस तरह ये नहीं होता। और ये जो हमारे राशन के जो रेट हैं, ये पहले सब्जी के घंटे के रेट होते थे, दिन के। अब हमारे जो रेट हैं वो घंटे में अप डाउन होते रहते हैं। इस वजह से ताजर बरादरी जो है इस बात में मुश्किलात से दो चार हैं बेचारे, कि गाहक को किस तरह मुतमईन किया जाए। ना गाहक मुतमईन है और ना दुकानदार अपनी जगह पे मुतमईन है। और सब वजह जो है पीछे से जो मार्केटिंग हो रही है, जो मेन मंडियां हैं, उन पे उतराव चढ़ाव होता रहता है। जी नाज़रीन, आपने हमारे ताजर बरादरी भाई के बातें सुनी। उनका यही ख्याल था कि पता नहीं चलता, घंटे के अंदर रेट लिस्ट ऊपर चली जाती है, घंटे के नीचे भी हो सकती है, लेकिन टाइमिंग का इन्होंने कहा कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। कुछ और लोगों से बात करेंगे। जी नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है। आइए उनसे महंगाई के हवाले से बात करते हैं कि महंगाई है या नहीं। ये महंगाई हुकूमत की जानिब से बनाई गई है या मसनूई महंगाई है? जी आपका नाम? जरदाद खान इनकलाबी। जरदाद खान इनकलाबी, नाम तो बहुत प्यारा है आपका। मुझे ये बताएं कि महंगाई है या नहीं? महंगाई तो बहुत कमरतोड़ महंगाई यहाँ पे जो मुसलत हुई है नए पाकिस्तान में, तो यहाँ पे आप गरीब आवाम से आप पूछ सकते हैं कि किस कदर महंगाई के पैराग्राफ जो है ऊपर जा रहा है। और आज मतलब एक आम शहरी आटा लेने से कासिर है, घी लेने से कासिर है। इसी तरीके से जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उनके जो वो लेने से बिल्कुल कासिर है, वो नहीं ले सकते, क्योंकि ये नया पाकिस्तान का बुनियादी जो मंशूर था आवाम को धोखा देने का, वो मतलब आज उन्होंने मतलब जो है आगे लेके आए, वो उसी एजेंडे पे अमल पे रहे। जी नाज़रीन, महंगाई है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, वो महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ पे छतर प्लेन वादी कोंश का मशहूर शायर उबैद खान कमालजई साहब मौजूद हैं। उनसे मौजूदा हुकूमती सूरत हाल के बारे में बात करेंगे और जो बढ़ती हुई महंगाई है उस हवाले से भी बात करने की कोशिश करते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि महंगाई है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीर खान, आपने बहुत पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया। जब महंगाई के हवाले से बात कर लूँ तो बेशक महंगाई आजकल पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। बहरहाल मैं इमरान खान साहब और आज का जो दौरे इक़्तिदार है, जितने भी हमारे विपाक है, मैं उसको पुरजोर अपील करना चाहता हूँ, एक शहरी, पाकिस्तान शहरी होने के नाते, एक ताजर होने के नाते, कि खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम कीजिए और ये महंगाई जो है, इतनी बढ़ती हुई महंगाई में थोड़ी आवाम को रिलीफ दे, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो दिन को दिहाड़ी लगाता है, ताकि कम से कम उसका जिंदगी थोड़ा आसान हो जाए। शुक्रिया जी। जी आपका नाम? जी मेरा नाम कासिद खान अरगोशाल। कासिद खान अरगोशाल साहब, मुझे ये बताएं कि महंगाई है या नहीं? यार महंगाई तो मेरे ख्याल में महंगाई बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग जो वैसे लगे गए कि महंगाई है, मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है। ये हर हुकूमत, जो नया हुकूमत आता है, कुछ ना कुछ तब्दील कर लेता है। मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ की हुकूमत में कुछ जो चीज़ें नीचे थी, यानी कम रेट पे थे,
تو وہ ابھی تھوڑے سے مہنگے ہو گئے، لیکن اس حساب سے تھوڑا وہ ہونا چاہیے مہنگائی حالات، یہ تو پورے دنیا میں ہوتے ہیں ایسے ہی۔ حکمران کو، عمران خان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اپنے مخصوص انداز سے ہمارے وزیر اعظم، ہمارے کپتان کو کوئی پیغام دیں۔ تو عمران خان کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو آپ نے اسٹیج کے اوپر کڑپ کر وعدے کیے تھے، برائے مہربانی آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی اس کو پورا کر دیں۔ اور مہنگائی کے حوالے سے میں آپ کو پشتو زبان میں ایک شعر سناؤں گا۔ حصم نشتہ دا اعمال و مسئلہ دا مسلمان زکت آباد پہ ہر خار کے۔ جی ناظرین، عمران خان کو یہ جو عمران عوام جو تھی اس نے، قاصد خان صاحب نے عمران خان کو پشتو زبان میں مخصوص انداز سے اپنے عمران خان کو ایک شعر سنایا اور کہا کہ یہ ہمارے اعمالوں کا نتیجہ ہے، نہ کہ حکمرانوں کا۔ جب ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے تو حکمران بھی ہمارے اوپر دیانتدار مسلط ہوں۔ جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں یوٹیلٹی اسٹور چھتر پلین میں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حکومت کی جانب سے 6 ارب روپے کی سبسڈی جو دی گئی ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے، تو اس وقت بھی میں یوٹیلٹی اسٹور میں موجود ہوں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے آئٹم یہاں پہ دستیاب ہیں۔ یہ میرا کیمرہ مین جمیل خان آپ کو یہ دکھا بھی سکتا ہے، کیمرے کی آنکھ سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، مختلف قسم کے یہاں پہ دال آپ کو نظر آئے گی، چھولے وغیرہ، اور یہاں پہ یہ چاول کی مختلف کوالٹیز ہیں، اور یہاں پہ صابن آپ کو ملے گا۔ ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ہے، شان مثالیں بھی یہاں پہ اویلیبل ہیں، یہاں پہ تیل وغیرہ بھی اویلیبل ہے۔ جو سبسڈی دی گئی ہے، لوگ یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ خریداری کرتے ہیں۔ یہاں کے جو مینیجر ہے، ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے 6 ارب روپے کی جو سبسڈی دی گئی ہے وہ کون سے ایسے آئٹم ہے جن پہ سبسڈی دی گئی ہے اور کون سے ایسے آئٹم ہے جن پہ سبسڈی نہیں دی گئی ہے۔ تو میرے ساتھ یہاں پہ چھتر پلین یوٹیلٹی اسٹور کے مینیجر صاحب موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ 6 ارب روپے کا تو پیکج دے دیا گیا ہے، یہاں پہ عوام آتی بھی ہے یا نہیں۔ مجھے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ ضیاء اللہ خان۔ جی ضیاء اللہ خان صاحب، 6 ارب روپے کی سبسڈی دے دی گئی ہے، یہاں پہ عوام چیزیں خریدنے کے لیے آتی ہے نہیں؟ جی بہت رش ہے اس سبسڈی کے بعد، یہاں یوٹیلٹی اسٹور کی جو رونقیں تھیں وہ بحال ہو گئی ہیں اور ابھی کافی تعداد میں لوگ آتے ہیں یہاں خریداری کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جو میرے جو ناظرین ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں، جو مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے لوگ ہیں، آپ کے پاس ایسی کون سی چیزیں یہاں پہ ابھی کی بات کرنا ہے آپ کے پاس اسٹور میں موجود ہے، اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے؟ یہاں پہ جو سبسڈائز آئٹم میں ہیں، جس پہ ریلیف دی حکومت نے، اس میں ڈالڈا من پسند 1 kg 170 روپے کا، یہ ٹوٹا چاول ہے وہ یہاں موجود ہے، چینی 68 روپے کلو تھی وہ بھی موجود تھی۔ ابھی تک جو صرف آٹا نہیں آیا وہ بھی کل پرسوں تک آ جائے گا۔ یہاں پہ آٹا نہیں ہے، چینی ہے آپ کے پاس؟ چینی آئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے لیکن کل تک آ جائے گی۔ آٹے کی یہاں لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آ جائیں گے کل پرسوں تک۔ آٹے کی لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، چینی ختم ہو گئی ہے۔ یوٹیلٹی اسٹور تو ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں، خریداری کرتے ہیں۔ جب آپ کے پاس چیزیں ہی پوری نہیں ہوں گی تو لوگوں کو آپ ریلیف کیسے دے سکتے ہیں؟ بالکل، یہ تو حکومت کا کام ہے۔ جس مقدار میں میرے پاس آتی ہیں، یہ بڑا علاقہ ہے چھتر پلین کا، تو 10 بیگ یا 15 کارٹن ڈالڈا آتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، لوگ لے کے جاتے ہیں۔ آٹے کی کتنی بوریاں آتی ہیں؟ ابھی تک تو آئی نہیں ہے، تو کل پرسوں کا بولا کہ آئیں گی۔ یہ ریلیف کے بعد آٹا اس اسٹور پہ نہیں آیا چھتر پلین میں۔ جی ناظرین، 6 ارب روپے کی سبسڈی ریلیف کے بعد یہاں پہ آٹا نہیں آیا ہوا، تو حکومت کو چاہیے کہ جو یوٹیلٹی اسٹور چھتر پلین ہے وہ یہاں پہ ہر چیز کو عوام کی ریلیف دینے کے یہاں پہ مہیا کی جائے، تاکہ جو عوام دور دراز سے یوٹیلٹی اسٹوروں کا رخ کرتے ہیں وہ یہاں سے خریداری کر سکے اور یہاں پہ کچھ ریلیف ان کو مل سکے۔ تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، خریدار یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کا اچھا اقدام ہے۔ ابھی لوگوں کو چاہیے کہ وہ یوٹیلٹی اسٹور کی طرف رخ کرے اور یہاں سے خریداری کرے۔ کیمرہ مین جمیل خان کے ساتھ نصیر خان کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔